ٹرانسمیشن میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پپو صاحب اور ان سے ہم اور سوالات کریں گے دین کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ان کے جوابات لینے کے لیے۔ ویلکم ٹو دا شو پپو صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا جی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جیسا کہ رمضان چل رہا ہے اور تراویح اس کا بہت ہی ضروری جز ہے، تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے نماز تراویح کے بارے میں، یہ فرض نماز ہے، واجب ہے، نفل ہے، کون سی نماز ہے یہ اور اس کی کتنی رکعت ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سا سوال کر دیا۔ روزے کا جو حسن ہے، پورے روزے کا جو حسن ہے وہ رات کا قیام ہے۔ اور رات کا قیام سے کیا مطلب ہے؟ رات کا قیام مطلب ہے کہ صلاۃ تراویح یعنی نماز تراویح۔ نماز تراویح کی ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، نماز تراویح نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور یہ نفلی نماز بھی نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ اور یہ حنفی مسلک کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے 20 رکعت کی۔ 20 رکعت پڑھنا ہمارے نزدیک اس کو بہت زیادہ لازم ہے، اور یہ قرآن پاک کو حفاظ اکرام اس میں سناتے ہیں۔ تو یہ پورے روزے کا جو حسن ہے، دن بھر کا حسن جو ہے وہ رات کو نماز تراویح ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ تراویح 20 ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 20 ہی پڑھیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کی جو تراویح ہے وہ 2 رکعت میں پڑھنی چاہیے یا 4 رکعت میں؟ اس بارے میں پلیز آپ بتا دیں۔ دیکھیں، تراویح جو ہے یہ سنت موقع ہے، اگر کوئی بندہ 4 کر کے بھی پڑھے گا تو اس کی تراویح تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت صحابہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی میں 2 رکعت کر کے پڑھی ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو لہذا صحابہ کی اتباع جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ 2 رکعت کر کے صلاۃ تراویح پڑھنی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، ہمیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ کیا تراویح بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تراویح بیٹھ کر کے اگر کوئی پڑھے تو بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سنت موقتہ نماز ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اس میں کہ فرض اور واجب ہو تو اس میں قیام لازم ہوتا ہے، تو اگر اس کو کوئی بیٹھ کر کے پڑھے تو بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، کہ جیسا آپ نے بتایا کہ بندہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے تراویح، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر بندہ بیٹھ کر بھی تراویح پڑھے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جو بندہ قیام کر کے پڑھتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر کے تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر اس کے پاس صحیح عذر ہے، یعنی بوڑھا ہے یا بیمار ہے، تو اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت میں سے اس کو پورا ثواب عطا کرے گا۔ اگر صحت مند ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تراویح کی، تو اس کو اس کا آدھا ثواب ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ تراویح کے بارے میں تو آپ نے بہت سے لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات امید ہے کہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ یہ بتائیں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ضرورت کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اگر ذرا سا بھی اس کا چھوٹا سا بھی ٹیسٹ ذرا اگر آپ کے ذائقہ حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزے کی حالت میں بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی ذائقہ اگر آپ کے حلق میں چلا جائے گا تو آپ کے پورے دن بھر کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوکھی مسواک اور خشک مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی ٹوتھ پیسٹ کی طرح کا اس کا مسئلہ ہے، یہی ہے کہ اگر بندہ تازی مسواک کوئی درخت سے کاٹ کر کے یا کوئی بھی فریش مسواک لے کر کے اگر اس کو استعمال کرتا ہے، اگر اس کا ذائقہ اس کے منہ میں رہ جاتا ہے یا اس کے حلق میں چلا جاتا ہے تو تھوک کے ذریعے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ذائقے کا حلق میں جانا جو ہے وہ روزے کا ختم کر دینا ہے، روزے کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ تو یہ تازی مسواک
مسواک کا تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. سوکھی مسواک ہے تو سوکھی مسواک کو بھی دھو کر کے بندے کو چاہیے کہ اس کو آگے سے تھوڑا سا دبا کر کے پانی کو نچوڑ لے تو سوکھی مسواک کر لے, کیونکہ سوکھی مسواک میں ذائقہ نہیں ہے. تو بغیر ذائقے کے جو مسواک ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اس کا بھی جو پانی ہے وہ آپ کے حلق میں نہ جائے, احتیاطاً اور تقوی کے حساب سے. اچھا جی, اب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے. جیسا کہ اگر کسی کا غسل واجب ہو جائے رات میں اور صبح وہ سحری کے اٹھے تو سحری میں بھی ٹائم کم ہو, اگر وہ پہلے غسل کرتا ہے تو اس کی سحری جانے کا خطرہ ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسے پہلے غسل کرنا چاہیے یا پہلے سحری کرنی چاہیے؟ اس بارے میں پلیز آپ بتا دیں. دیکھیں, رمضان میں رات کو سوتے ہوئے اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا حالت جنابت میں ہو, یعنی اس کے اوپر اگر غسل واجب ہے, احتلام ہو گیا, تو جب وہ اٹھتا ہے تو پہلا تو یہ چاہیے کہ بندے کو غسل کر دینا چاہیے, اپنے آپ کو پاک صاف کرے. لیکن اب یہاں پر تھوڑی سی اگر وہ سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر بندہ غسل کے لیے جاتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اسے پھر بھوکا روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس کو یہ چاہیے کہ پہلے روزہ رکھ لے, یعنی کھانا کھا لے, سحری کر لے, اور سحری کرنے کے فوراً بعد وہ غسل کر لے. اگر بندہ اٹھتا ہے اس کے پاس وافر ٹائم ہے, یعنی بہت ٹائم ہے, اگر وہ غسل کرنے کے بعد بھی سحری کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور پھر بعد میں کھانا کھائے, سحری کا کھانا کھا لے. اگر وہ غسل کے لیے جاتا ہے, اس کی سحری ختم ہو جائے گی, پھر واپس آئے گا تو سحری کا ٹائم نہیں رہے گا, تو اس کو پھر پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور فوراً پھر غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے. جی, بہت ہی ضروری سوال تھا یہ. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر بندہ دن میں سوتا ہے اور دن میں اسے اختلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کیا بیوی کے ساتھ قربت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے, اگر بندہ دن میں سویا ہوا ہے تو اس کو اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کو پورا دن جو ہے غسل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کہ وہ اگر اپنے ناک کی ہڈی تک پانی کو لے کر کے آتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو بھی بندے کو احتلام ہو, روزہ ہے, تو ایک غسل کی وجہ سے بندہ اپنی فرض نمازیں نہیں چھوڑ سکتا. اس کو اپنا غسل, پاکی کا غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے, غسل کرے گا اور باقی پھر نمازیں دن میں ظہر, عصر, مغرب وہ ادا کرے گا. ایسا نہیں کہ وہ مغرب تک انتظار کرے. اور دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کیا ہے کہ بیوی کے قریب جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر بندے کو انزال ہو جائے تو پھر تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دن میں بندے کو اگر یہ خدشہ ہو کہ میں اگر اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہوں یا اس کے قریب اسے حق کرتا ہوں تو مجھے انزال ہو جائے گا, پھر تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. ایسی حالت میں بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس حالت میں انزال ہو جائے, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ساتھ ہی ایک اور سوال ہے آپ سے. بعض بندوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک سٹارٹ کیا ہے پہلے روزے میں تو آپ کو وہ رمضان میں ختم کرنا ہے. کیا یہ ایسا ضروری ہے یا آپ بعد میں بھی ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی ایسی شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. کسی بھی عبادت میں, کسی بھی ذکر میں قرآن پاک ایک اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کا بہت بڑا ثواب ہے. اگر آپ رمضان میں ایک قرآن پاک آپ نے شروع کیا تو آپ اگر اس کو پورا نہیں کر پائے تو اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا, آپ کو کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی. آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا اس کی زیادہ تلاوت کی جائے. آپ سے اگر زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں, آپ رمضان میں 30 قرآن پاک بھی ختم کریں, 10 بھی کریں, اس کا زیادہ اجر ہے. اگر آپ 20 بارے پڑھ لیے, باقی 10 نہیں پڑھے تو آپ کو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اسی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے کہ وہ یار میں نے اگر شروع کر دیا پھر رمضان میں ختم نہیں ہوگا تو میں پھر گناہگار ہوں گا. ایسی کوئی بات نہیں, یہ ہمارا اپنا ایک من گھڑت مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کے جوابات کا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. تو پھر آپ کو ملیں گے اگلی ٹرانسمیشن میں کچھ اور سوالات کے ساتھ, اور دین کی تعلیم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس رمضان میں. دیکھتے رہیے رمضان ٹرانسمیشن. ہمارے چینل مدنی مسجد کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, فیس بک پر اور انسٹاگرام